ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بنی اسرائیل نے اپنے علاج اور معالجے کے لیے تورات شریف کو چھوڑ دیا اور انہوں نے اپنے علاج کے لیے جادو اور منتر سنتر یہ سب سیکھا. تو جب انہوں نے توریت کو چھوڑا اور اپنے علاج کے لیے جادو وغیرہ کا انہوں نے انتخاب کیا بنی اسرائیل نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق اس آیت کریمہ میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، یعنی یہ لوگ جو بنی اسرائیل ہیں اگر یہ جادو ٹونے میں پڑنے کے بجائے ایمان لے آتے اور جادو شادو چھوڑ دیتے، گناہوں سے بچتے، تقوی اختیار کرتے، تو ان کے لیے کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے. یعنی اگر یہ فالتو کاموں میں نہ لگتے اور جادو سیکھنے سے بہتر تھا کہ یہ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے، تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے تھوڑا سا ملنا بھی یعنی ثواب جو ہے یہ بہت بڑی بھلائی ہے اگر انہیں ثواب عظیم مل جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر وہ ڈرتے اور اللہ پر ایمان لے کر کے آتے تو اللہ کے یہاں ان کے لیے بہت بڑا ثواب موجود تھا. اللہ فرماتا ہے لو کانوا یعلمون، اگر یہ جانتے، مگر افسوس یہ کہ انہوں نے جانا ہی نہیں اور اپنے علاج کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو جادو کا ہے اور حرام کاموں کا راستہ ہے. اب یہاں پر آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے لمثوبہ، اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے. لمثوبۃ من عند اللہ خیر، ثواب کیا ہے؟ اس حوالے سے کتابوں میں موجود ہے کہ نیکی کے بدلے ملنے والی جزا کو ثواب کہتے ہیں. یعنی بندہ کوئی نیکی کرے اس کے بدلے میں جو جزا ملتی ہے اسی کو ثواب کہا جاتا ہے. اور ایک تعریف اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ نیکی اور فرما برداری کے بدلے میں ایسی چیز دینا جو طبیعت کے مطابق ہو. اس سے بھی پتہ چلا کہ بندہ جب نیکی کرتا ہے اور فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہ عطا فرماتا ہے جو بندے کی طبیعت کے مطابق ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ بندے کے لیے وہ نقصان دہ ہو. یعنی اللہ جب ثواب عطا کرتا ہے تو اس میں بندے کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے. یہاں پر ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی کہ نیکی کا اجر بندے کو ضرور ملتا ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا البر لا یبلا، یعنی نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی ہے. نیکی کا اجر بندے کو ضرور ملتا ہے اور نیکی اپنا اثر اپنے اندر ضرور رکھتی ہے اور اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. ہاں، نیکی کا جو اجر ملے گا وہ بندے کے طلب کے مطابق، بندہ کیا طلب کرتا ہے. اس لیے کہا گیا نا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. لہٰذا جو بندے کی طلب ہے اسی کے مطابق اس کو اجر ملے گا. اگر کسی نے جو ہے دنیا چاہا ہے تو اس کو دنیا مل جائے، اور اگر کسی نے آخرت چاہا تو اسے آخرت ملے گی. اور آخرت کے معاملات میں بھی کئی طرح کی چیزیں ہیں. اگر آخرت میں اس نے اعلیٰ چیز مانگی ہے کہ مجھے آخرت میں یہ مل جائے تو اللہ اس کو وہ عطا فرمائے گا. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. ان کے انتقال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اے بشر حافی
شیخ عبد الوہاب اور شیخ ابو نصر کا کیا حال ہے، یعنی ان دو بزرگوں کا حال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے ان کی بخشش فرما دی، دونوں جنتی کھانے کھاتے ہیں، جنتی شربت پیتے ہیں اور مزے میں رہتے ہیں۔ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا حضور آپ پر کیا گزری، آپ کا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اللہ جانتا ہے مجھے دنیا میں بھی کھانے پینے کی رغبت نہیں تھی، میں تو بس دنیا میں بھی تھا تو یہی چاہتا تھا اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دیدار دے دے، تو میرے ساتھ اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ تو بندہ جو دنیا کے اندر طلب رکھے اور جو خواہش رکھے آخرت کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں اے عزیز تیری قدر و قیمت تیری طلب پر ہے، یعنی تیری قیمت تو تیری طلب پر ہے کہ تو طلب کیا کرتا ہے۔ بندہ اگر اچھی طلب کر لے تو اس کی قیمت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں تیری قدر و قیمت تیری طلب پر ہے۔ جو شخص اللہ کی بارگاہ سے دنیا طلب کرتا ہے اسے دنیا دے دی جاتی ہے، اور جو آخرت طلب کرتا ہے اسے آخرت دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ جو دنیا کا انعام چاہتا ہے تو دنیا آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جو دنیا کو چھوڑ کر خدا کی طلب میں اللہ کو پانے کے اندر مصروف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دیدار سے نواز دیتا ہے۔ اس لیے بندے کو اپنی طلب اچھی رکھنی چاہیے۔ تو لمثوبۃ من عند اللہ، اللہ کے یہاں جو ثواب ہے وہ بہت اچھا ہے۔ ابھی یہ ہم نے معلوم کر لیا کہ نیکی کے بدلے میں جو ہمیں جزا ملتی ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ثواب کہا جاتا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک چیز یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب اجر عطا فرماتا ہے، جزا عطا فرماتا ہے، اب چاہے وہ دنیا کی نعمت ہو یا آخرت کی نعمت ہو، قرآن مقدس میں لمثوبۃ من عند اللہ خیر کہا گیا ہے، یعنی اللہ کے یہاں سے جو ثواب ملتا ہے یہ بہت اچھا ہے۔ اب یہ ثواب دنیا میں ملے وہ اچھا ہے یا جو آخرت میں ملے وہ اچھا ہے، یہاں پہ اس بات کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بندے کو دنیا میں جو ملے وہ بھی سب سے اچھا ہے اور آخرت میں جو ملے وہ بھی سب سے اچھا ہے۔ دونوں جگہ یعنی دنیا میں بھی اللہ کی بارگاہ سے جو ملے وہ سب سے اچھا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی بارگاہ سے جو ملے وہ سب سے اچھا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو دنیا کا انعام چاہتا ہے تو دنیا اور آخرت کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی دنیا کا انعام بھی اللہ کے پاس ہے اور آخرت کا انعام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر پچھلے نبیوں اور ان کے ایمان والے امتیوں کا ذکر کیا اور فرمایا انہیں خدا کی راہ میں یعنی اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم دیا جائے، وہ دشمن کے مقابلے پر آئے، ثابت قدمی دکھائی، انہوں نے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے مولا ہم تیرے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں، تو ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اب دیکھیں جو ان کی فتح ہے، جو ان کی نصرت ہے، جو ان کی کامیابی ہے، قرآن میں اللہ نے اسے بھی ثواب کہا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی عطا فرمایا۔ تو دشمنوں کے مقابلے میں اگر کامیابی مل جائے اسے بھی قرآن نے ثواب کہا ہے، یعنی نصرت پانا، کامیابی حاصل کرنا، قرآن نے اسے بھی ایک ثواب کہا ہے۔ اور دشمنوں کے مقابلے میں جو ہمیں کامیابی مل رہی ہے یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہوتی ہے، اسی کو اللہ نے کیا فرمایا؟ ثواب۔ تو لمثوبۃ من عند اللہ خیر، اللہ کے یہاں کا ثواب بہت ہی اچھا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ثواب کی امید رکھے۔ اب آج بندہ جو ہے کسی چیز کو پانے کے لیے، طلب کرنے کے لیے دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو گناہ کا راستہ یا نیکی کا راستہ ہوتا ہے۔ اب بندہ آج جو ہے گناہ کے راستے کو پا لیتا ہے اور نیکی کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے زیادہ کے چکر کے اندر، جبکہ وہ یہ بھول گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ہے ثواب وہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، بندہ کاروبار چمکانے کے لیے جھوٹ بھی بولتا ہے اور ناپ تول کے اندر کمی بھی کرتا ہے، سودی کاروبار بھی کرتا
ہے, लेन देन के अंदर में फरार भी करता है अपने कारोबार को चमकाने के लिए कि मेरा कारोबार ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए. और उसने कमा तो लिया खूब ज्यादा, लेकिन क्या होता है फिर ऐसी बीमारी लग जाती है कि सारा का सारा पैसा उसके अंदर उसका खर्चा हो जाता है. लेकिन एक बंदा वो जो फराड नहीं करता है और वो माल अच्छे रखता है, लोगों का भला चाहता है, तो वो बज़ाहिर तो पैसे कम कमा रहा होता है, शुरू में कभी उसको नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन अक्सर मार्केट के अंदर वही लोग इज्जत पाते हैं जो लेन देन के अंदर अच्छे होते हैं, सूदी कारोबार नहीं करते हैं और हर तरह के नाजायज कामों से अपने आप को बचाते हैं. लोग ऐसे लोगों को तलाश कर करके उन तक पहुंचते हैं कि फला बंदा लेन देन अच्छा करता है. जब उसके साथ में हमारी कोई डील होती है ना, तो वो धोखा नहीं देता है, वो नाप तोल के अंदर कमी नहीं करता है. तो शुरू के अंदर थोड़ी बहुत दुश्वारियां आती हैं, लेकिन अल्लाह ने जो फरमा दिया लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर, अल्लाह के यहाँ का सवाब सबसे अच्छा है. तो ये हो करके रहना है कि अल्लाह तबारक व तआला जो अता फरमाता है ना, उसके अंदर बरकत ही बरकत है. यहाँ पर मैं एक वाकया पेश करता हूँ. मुजद्दिद इस्लाम, बादशाह इस्लाम हजरत सैयदना जो है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह, इनके उस्ताद हैं मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह तआला अलैह. मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत अमीर नहीं थे, नॉर्मल जिंदगी गुजारते थे. तो हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह कहीं सफर पर जा रहे थे, तो जाने से पहले सोचा कि अपने उस्ताद से मुलाकात कर लें, हजरत मुल्ला अहमद जीवन रहमहुल्लाह से मुलाकात कर लें. मुलाकात के लिए गए और मुलाकात की. उसके बाद में जो है एक चवन्नी मुल्ला अहमद जीवन रहमहुल्लाह की बारगाह में बादशाह ने पेश की. शागिर्द थे, अपने उस्ताद की बारगाह में पेश कर दिया, चले गए. जब काफी दिनों के बाद वापस आए तो देखा कि उस्ताद जो पहले अमीर नहीं थे अब अमीर कबीर हो गए. अब वो अमीर कबीर हो गए. तो हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूछा, हुजूर इतने पैसे कहां से आ गए आपके पास? यानी आप तो अमीर नहीं थे, लेकिन आप चंद महीनों के अंदर अमीर बन गए. तो हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब पूछा तो हजरत मुल्ला अहमद जीवन ने फरमाया, सफर पर जाने से पहले तुमने जो एक चवन्नी मुझे दी थी, ये उसी चवन्नी की बरकत है. ये उसी चवन्नी की बरकत है. अब आप अंदाजा लगाएं, चवन्नी जो 25 पैसा होता है, क्या 25 पैसे से कोई बंदा अमीर हो जाएगा? 25 पैसे, ये हमारी अपनी सोच है कि नहीं हो सकता है, लेकिन लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर, अल्लाह के यहां का सवाब सबसे अच्छा है. कहा जो तुमने चवन्नी दी थी, उसी चवन्नी की बरकत है. हजरत औरंगजेब आलमगीर समझ गए, क्योंकि वो चवन्नी कैसी थी वो क्या जाने. मुल्ला अहमद जीवन रहमतुल्लाह तआला अलैह ये तो ये जानते थे, इन्होंने दिया था. आपने अपने खादिम को हुक्म दिया कि फलां बिजनेसमैन को बुलाओ जो हमारे इलाके में रहता है. हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बुलवाया. वो ताजिर आया. बादशाह सलामत ने कहा, अपना रजिस्टर खोलो जो तुमने खर्च किया है, क्योंकि लोग खर्च करते थे तो कहां किसको दिया, किसमें खर्च किया, तो इतना दिया, वो सब लिखते थे. बादशाह ने कहा, अब मुल्ला अहमद जीवन रहमहुल्लाह भी बैठे हैं. हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, अब तुम बताओ तुमने किसको कितना दिया. यानी किसी से काम करवाया, किसी से कुछ लिया, तो किसको कितना दिया. अब वो बिजनेसमैन ताजिर जो है पढ़ते जा रहा है, मैंने ये काम करवाया, फलां को ये दिया, फलां से ये लिया, फलां को इतना दिया, फलां को इतना दिया, फलां को इतना दिया. आखिर के अंदर लिखा, एक चवन्नी मैंने एक नामालूम शख्स को दी है. एक चवन्नी मैंने दी है लेकिन नामालूम को दी है, उसका नाम ही नहीं लिखा है, नामालूम शख्स को दी है. उसने लिख तो लिया लेकिन नाम नहीं पता था जिसको चवन्नी दिया था. तो बादशाह सलामत ने फरमाया, ये नामालूम शख्स कौन है? तुमने नाम तो इसका नहीं लिखा है, तुमने हजारों दिनार दिए, उसका नाम लिखा है, ये चवन्नी तुमने जिसको दी नाम ही नहीं लिखा है. तो उस ताजिर ने ठंडी आह भरी और कहा, बादशाह सलामत मैं नहीं जानता कि वो कौन था. तो बादशाह सलामत हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, आखिर वो था कौन, किसको तुमने चवन्नी दिखा? हजरत नाम तो नहीं जानता, हाँ इतना जरूर है, एक मर्तबा रात का वक्त था, बारिश बरस रही थी, अचानक मेरे घर की छत टूट गई. अब वो ताजिर अपना वाकया बयान कर रहा है कि ये मैंने चवन्नी किस वक्त दी थी और किसको दी थी, नाम तो नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ वो वाकया याद है.
اس تاجر نے کہا ایک مرتبہ میرے گھر کی چھت ٹوٹ گئی، بارش ہو رہی تھی، رات کے اس حصے مجھے کوئی مزدور بھی نہیں مل رہا تھا، میں گھر سے باہر نکلا، مجھے ایک شخص ملا، میں نے اس سے کہا چھت سوارنے میں میری مدد کرو، چھت لگانے میں میری مدد کرو۔ وہ شخص میرے گھر آیا، بڑی محنت کر کے میری چھت سنواری، کام کرتے کرتے فجر کی اذان ہوئی، جو ہی فجر کی اذان ہوئی وہ شخص چلا گیا۔ جاتے جاتے میں نے اس سے کہا بھائی اس وقت تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف ایک چونی ہے، یہ لے لو اور اپنا نام بتاتے جاؤ، میں تمہیں تمہاری اجرت پہنچا دوں گا۔ اس اللہ کے بندے نے کہا مجھے یہ چونی کافی ہے، یہ کہہ کر کے وہ شخص چلا گیا۔ تاجر کہتا ہے میں اسے ڈھونڈتا رہا کہ مجھے مل جائے، اس کے احسان کا بدلہ دے دوں، اس نے میری اتنی بڑی مدد کی ہے اور میں نے صرف ایک چونی اسے دی ہے، مگر وہ بندہ مجھے نہ مل سکا۔ بادشاہ سلامت یہ چونی میں نے اسی کو دی ہے، نام نہیں پتا ہے، بس نامعلوم شخص لکھ دیا۔ جب حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اتنا سنا کہا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، اس کو بھیج دیا، تاجر چلا گیا۔ اب حضرت اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا استاذ محترم وہ مزدور کوئی اور نہیں تھا، میں خود تھا، میں خود تھا وہ مزدور، میں نے اسے اپنا نام نہیں بتایا کیونکہ وہ میری رعایا ہے اور میری حکومت میں رہ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ میں نے خود مزدوری کی ہے، اور فرماتے وہ چونی جو میں نے لی تھی میں نے اپنی محنت سے کمایا تھا، تو جو میری محنت کی کمائی تھی میں نے وہی چونی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جس سے اللہ نے آپ کو امیر بنا دیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں ہے چونی 25 پیسہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ اگر امید رکھے اور اپنی محنت کی کمائی کرے، رزق حلال ہو، تو ایک چونی بھی اللہ کے فضل و کرم سے بندے کو امیر بنا دیتی ہے، ایک چونی بھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَمَصُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، میرے محبوب تم کہہ دو جو اللہ کے یہاں ہے وہ سب سے بہتر ہے کھیل سے اور تمہاری اس تجارت سے جو تجارت تمہیں ذکر سے غافل کر دے، اللہ کی یاد سے دور کر دے۔ آج لوگ کاروبار کرتے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں وہی لوگ آتے ہیں جو نماز پڑھاتے امام صاحب، انہی سے کہتے ہیں کہ تعویذ دے دیجئے، جس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کہ برکت ہو جائے، اسی امام سے آ کر کے کہتے ہیں کہ تعویذ دے دیجئے۔ جس امام سے تعویذ لے رہے ہو کم سے کم اسی امام کے پیچھے آ کر کے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لو تو تعویذ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تعویذ جائز ہے، قرآن کی آیتیں لکھ کر کے پہننا، پڑھنا، پینا سب جائز ہے، وہاں بھی تھوڑی ہیں ہم لوگ، لیکن نمازیں چھوڑ کر کے تعویذ پہننا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بندہ نمازیں چھوڑ رہا ہو پھر چاہے پورا قرآن جو ہے لکھ کر کے اس کے گلے میں لٹکا دو، کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے آج تو ہمارے لوگوں کا ایک مزاج بن گیا ہے تعویذ لو اور سارا مسئلہ حل کرا کے رکھ دو۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ نمازوں کی پابندی کریں اور دیگر نیک کام کے اندر کوشش کریں۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر جو بنی اسرائیل کے ایک برے کام کا ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل اپنے علاج کے لیے جادو کرتے تھے، منتر وغیرہ، اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے، یعنی جادو ٹونا نہ کرتے اور اللہ کی آیتوں سے شفا حاصل کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ثواب ان کے لیے سب سے اچھا تھا۔ اس لیے جو ہے اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے یا بدکاری ہے یا کوئی اور چیز ہے تو یہاں پر جو ہے ایک وظیفہ میں بتا دیتا ہوں، جیسے کسی کے اندر کوئی بے حیائی یا بری بات ہے، عادت نہیں جاتی ہے، تو ایک خالی پیالہ یا خالی گلاس لے کر کے 90 مرتبہ اللہ کا نام پڑھے، یا حمیدو، ٹھیک ہے، پانی وانی نہیں لینا، خالی گلاس اور خالی پیالہ 90 مرتبہ اللہ کا پیارا نام یا حمیدو پڑھ کر کے اسی پیالے پر یا خالی گلاس پہ دم کر دے، اور جب ضرورت پڑے اسی گلاس یا پیالے میں سے پانی پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر سے بری عادت یا ختم ہو جائے گی، اور اگر کوئی بیماری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی عطا فرمائے گا۔ اب یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کتاب میں اس چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے، بندہ روز 90 مرتبہ پڑھ لے یا حمیدو پڑھ کر کے دم کر دے اور روز اسی کو استعمال کرتا رہے۔ اللہ کا نام بھی ہے تو اسی بہانے روزانہ اللہ کے نام کا ورد بھی ہوتا رہے گا، اور اس گلاس اور پیالے پہ روزانہ دم بھی ہوتا رہے گا، تو اس پیالے یا گلاس پہ دم کریں اور جب بھی ضرورت پڑے تو اسی گلاس یا پیالے میں سے پئیں۔ اس لیے فالتو چیزوں کو اور جاہل باباؤں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔
اگر جو ہے شفا چاہتے ہو تو بھی اللہ کا کلام ہے، تلاوت کرنی ہے تو بھی اللہ کا کلام ہے، زندگی گزارنی ہے تو بھی اللہ کا کلام ہے۔ رب کا کلام ہی ہمیں ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پر ہمارا ہادی ہے۔ یہ وہ کلام مجید ہے جس کو میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر اس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے، لہٰذا اس کلام سے آپ جو ہے اپنا علاج بھی کیجئے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے، تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ایمان پر زندہ رکھیں اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔